ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ میں بعض اوقات جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی ایسا نہیں کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بس دلی دل میں سوچتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور سنت ہی یہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے دل میں اگر پختہ ارادہ کیا ہے، مثلا میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور آج ظہر کے 4 فرض، تو بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے کہ نیت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، لوگ عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا، لیکن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ اچھا، جب یہ سنت دل سے نیت کرنا ہے تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اسلام کے پاس آئے ہوں گے کیسز کہ جی میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پھر میں سوچ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح غفلتیں، اشتغال بہت زیادہ ہوا، کثرت مصروفیات، ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے۔ تو فقہاء نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی۔ تو پھر فقہاء نے کہا کہ مستحب افضل ہے کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے، اور پھر اضطراب کا شکار ہو، پھر نماز توڑے، دوبارہ نیتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہاء اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ دوسرا نے کہا کہ بیٹا یا بیٹی کا اگر ہم رشتہ کرنا چاہیں تو کیا استخارہ کرنا لازم ہے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ کوئی لازم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف استخارے پر اکتفا کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً استخارے کی تعلیم دی ہے، اور صحابہ کرام بھی استخارہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے۔ ان کو جو خواب میں اشارہ ملتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا، مطلب اس کا اغلب غالب گمان یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جبکہ ہمارے خوابوں کے اندر شیطانی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے افعال و اعمال ہم خود جانتے ہیں ہم کس قسم کے کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شیطانی مداخلت کی وجہ سے یس نو اور نو یس محسوس ہوتا ہے، اور ہم کر گزرتے ہیں، اور آگے جب ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو ہم معاذ اللہ استخارے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا، اب وہ اشارہ کا مطلب یس یا نو تو ہے، یہ کہاں سے آپ نے کر لیا کہ یہ آپ کے حق میں مطلب جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے ویسے ہی بہتری آئے گی؟ مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے استخارہ کیا، یس آ گیا کہ ہاں اس لڑکے سے آپ بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، آپ نے کر لیا، اور 1 ہفتے بعد طلاق ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسا استخارہ تھا، مجھے تو یس آیا۔ ہو سکتا ہے اس طلاق میں ہی آپ کے لیے بہتری ہو، اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا یہی نکاح ہو، اور طلاق میں بیٹی کے لیے بہتری ہو۔ اب اس راز کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے نزدیک تو استخارے کے بعد اگر یس آیا تو اس کا مطلب رزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی رشتہ ختم نہ ہوتا، داماد جو ہے بیٹی کا بہت زیادہ خیال کرتا، سسرال بھی بہت اچھا ہوتا، اور بیٹی ہر دفعہ آ کے بہت سسرالیوں کی تعریف کرتی۔ ہم کہتے ہیں دیکھا استخارے کی کتنی برکات ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ استخارے کا مطلب تکلف کرنے کے بعد پھر وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں صاحب وہ رشتہ آیا تھا، ہم نے استخارہ کر لیا، اس میں نہ آ گیا، اب اگر ہم استخارے کے خلاف چلے جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں کیا تھا آپ نے استخارہ؟ خالی رسم پوری کرنے کے لیے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا۔ تو ہماری تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں، اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ مشاورت کریں، اچھی طرح تدابیر اختیار کریں، پھر ساتھ میں استخارہ چاہیں تو کر لیں، لیکن استخارہ ظنی چیز ہے، اس سے کوئی قطعی رزلٹ نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں کہ استخارہ کا تصور نبی کریم نے خود کرنے کا دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے استخارہ کروا لیتے ہیں، جی استخارہ کیجئے گا، انہوں نے بھی تصویر گھما استخارہ کر کے بتا دیا۔ یہ صحیح جو شرعی تصور ہے بس یہ کہ آپ خود کریں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ خواب میں دکھا دے۔ پھر اگر خواب میں آپ کو سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سمجھ لیں یس ہے، اگر بلیک نظر آئے، ریڈ نظر آئے تو نو ہے۔ اگر کوئی خاص علامت نہ ہو تو 1 دن کریں، 2 دن، 7 دن تک کریں، کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو ملے گا۔ اس کے باوجود نہ ملے تو آپ چھوڑ ہی دیں، اب آپ مطلب تدبیر اور مشاورت کریں۔
لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استخارہ کی طرف آنے کے بجائے آپ یہ کر لیں، اس لیے نہیں کہ میں سنت کو روک رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے ایمان انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، باقی شرعی تقاضے پتہ ہی نہیں ہوتے، استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا مشورہ دیا، ہماری تو بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا، ان کے ایمان کو کون بچائے گا؟ کس نے کہا تھا آپ کو استخارہ کرنا واجب ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ذرا دیکھ کر پھر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے۔ کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی میں پیسے دیے جاتے ہیں، تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں، پھر جب ان کے شادی ہوتی ہے تو ہم بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انہوں نے 1000 دیا تو ہم نے 1500 دے دیا، تو یہ جو ہم زیادہ دیتے ہیں یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دیکھیں اس کو لکھا تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کے بدلے کا رواج ہے کہ جو دیتے ہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ اگر سونا اور چاندی کی شکل میں دیا اور آپ بھی سونا اور چاندی کی شکل میں دے رہے ہیں تو وزن میں بالکل برابر ہونے چاہیے، یعنی اگر سونا دیا تھا آپ بھی سونا دے رہے ہیں تو وزن برابر ہونا چاہیے، اگر چاندی ہے ادھر بھی چاندی تو وزن برابر۔ ہاں انہوں نے سونے کا سیٹ دیا آپ چاندی کا سیٹ دے رہے ہیں تو وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی طرح جسٹ اپوزٹ۔ اور اسی طرح کیش وغیرہ جو ہے، جو کرنسی ہمارے یہاں چلتی ہے جس کو ثمن اصطلاحی کہتے ہیں، اس میں کم و بیشی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں سود متحقق نہیں ہوگا۔ بس سود کی ایک صورت بن سکتی ہے جو فقہاء نے احتیاطاً یہاں بیان فرمائی کہ ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، اب اگر آپ کمی بیشی کے ساتھ دیں گے تو پھر یعنی وزن میں کمی بیشی ہوگی تو اس میں سود کا معنی متحقق ہو سکتا ہے، اس میں احتیاط کریں۔ اور عمومی طور پہ کوئی اس طریقے سے بدلے دیتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو تو احتیاط کرنی ہوگی۔